چند ووٹوں کی خاطر انڈیا کے ایجنٹوں کا ساتھ دینے والوں، انشاءاللہ ہم اپنے نبی کے نظام کے لیے دعائیں کرتے ہیں، یا اللہ وہ دن دکھا پاکستان میں مدینے والے کا نظام آ جائے۔ آمین کہہ دیجئے۔ آمین۔ اولیاء کے آستانے پہ بیٹھے ہو، آمین کہہ دیجئے۔ آمین۔ میرے آقا سرور کائنات علیہ السلام کے غلاموں، اللہ اکبر، اعلی حضرت امام احمد رضا بریلوی رحمت اللہ علیہ نے دیکھا کہ انگریز کی تنخواہیں، خود مکالمت الصدرین میں دیوبندیوں نے مانا ہے کہ ہمارا مولوی اتنا لیتا تھا، انگریز سے تنخواہیں لے کر انڈیا کے ایجنٹوں نے کتابیں لکھی، نبی مر کر مٹی میں مل گیا، نبی دیوار کے پیچھے کچھ نہیں جانتا، نبی ہم جیسا ہے۔ تو اللہ نے اپنے دین کی حفاظت کے لیے احمد رضا کو پیدا فرما دیا، احمد رضا کو پیدا فرما دیا۔ اب وقت بہت کم ہے، اگر دین پر مشکل وقت آتا ہے، نمرود پیدا ہوتا ہے، اللہ اس کی سرکوبی کے لیے خلیل اللہ کو پیدا فرما دیتا ہے، یہ اللہ کا قانون ہے۔ اگر فرعون جیسا خبیث پیدا ہوتا ہے، اللہ موسیٰ کلیم اللہ کو پیدا فرما دیتا ہے، اللہ غوث پاک کو پیدا فرما دیتا ہے۔ اگر بت پرستی پھیلتی ہے، اللہ داتا حجویری اور خواجہ اجمیری کو پیدا فرما دیتا ہے۔ اور میرے داتا اور میرے خواجہ نے جب ہندوستان میں کلمہ پڑھایا تھا، دیوبندی وہابی کا بیج بھی نہیں بنا تھا، اور یا رسول اللہ کہنے والے دین کا جھنڈا بلند فرما رہے تھے۔ سبحان اللہ، اللہ یا رسول اللہ، یا علی زندہ باد۔ اور جب ملک ہندوستان میں ہندوازم کا مسئلہ پیدا ہوا، رب نے مجدد الفسانی کو پیدا فرما دیا۔ جب مرزائیت کا فتنہ پیدا ہوا، انگریز کا خود کاشتہ پودا، ختم نبوت کے نام پہ چلتے اکٹھے کرنے والوں، کوٹھیاں بنانے والوں، تمہارا وجود بھی نہیں تھا۔ لیکن جب مرزا قادیانی شیطان پیدا ہوا، رب نے علی پر سیدہ سے جماعت علی شاہ کو پیدا فرما دیا، اور گولے سے مہر علی شاہ کو پیدا فرما دیا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، یا غوث اعظم، زندہ باد، زندہ باد۔ ہمارے بزرگوں نے ہر فتنے کا مقابلہ کیا ہے، ہمارے بزرگوں نے کیا ہے۔ دیوبندی وہابیوں، تمہارے بڑے انگریز اور ہندو کی کاسا لیسی کرتے رہے، جیسے تم زرداری کے پاؤں چاٹ رہے ہو، لیکن میرے بزرگوں نے دین کا جھنڈا بلند کیا۔ میرا ایک نورانی گیا تھا قومی اسمبلی میں، اس نے بھٹو سے منوایا کہ پاکستان کا نام اسلامیہ جمہوریہ پاکستان ہوگا، ہمارا مذہب اسلام ہوگا، مرزائیوں کو کافر قرار دلایا۔ آج 60 مولوی جاتے ہیں، زرداری کو سلام کرتے ہیں، یا اللہ امام نورانی جیسا عاشق رسول عطا فرما۔ آمین تو کہہ دیجئے۔ آمین۔ پھر نہ بلانا، آج تو سن لیجئے۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے ہر دور میں فتنے کے مقابلے میں اپنا ولی پیدا کیا، اور جب مولویوں نے تنخواہیں لے کر انگریز کے کہنے پہ لکھنا شروع کر دیا، اور ڈاکٹر اقبال جو تھا نا، میں اس کو پہلے ٹھیک نہیں مانتا تھا، ہی واز کلین شیوڈ اینڈ ہی واز ویری گریٹ تھنکر، لیکن جب میں نے اس کا کلام پڑھا، اس کی کتابیں پڑھی نا، تو دل نے مانا کہ واقعی حکیم الامت تھا۔ اقبال نے جب دیکھا نا مولوی انگریز سے تنخواہیں لے رہے، کیوں لے رہے؟ کہ یہ عظمت رسول کے خطاب کتابیں لکھیں، نبی کے دل سے مسلمان کے دل سے نبی کی محبت نکلے، تو اقبال کہتا ہے یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال۔ یہ سازش تھی انگریز کی۔ جب روح محمد نکلنے لگی تو اللہ نے اپنے نبی کی عزت دنیا کو دکھانے کے لیے احمد رضا کو پیدا فرما دیا، اور احمد رضا اٹھے اور کہنے لگے انگریز کے ایجنٹوں، تم کہتے ہو نبی ہمارے جیسا، اور میں احمد رضا کہتا ہوں سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے
ہمارا نبی. حضرت سے سبق لے کر جاؤ. ساری دنیا کے غوث کو تو مل جائیں، ولی کی صحابی کی مثل نہیں ہو سکتا. سارے صحابہ مل جائیں. ادھر دیکھنا ضروری بات کر رہا ہوں، عقیدہ بناؤ. سارے دنیا کے صحابہ مل جائیں تو غزوہ احد کے 700 صحابہ کی مثل نہیں ہو سکتے. اور غزوہ احد کے 700 صحابہ مل جائیں، غزوہ بدر کے 313 صحابہ کی مثل نہیں ہو سکتے. اور غزوہ بدر کے 313 صحابہ مل جائیں، عشرہ مبشرہ کی مثل نہیں ہو سکتے. اور عشرہ مبشرہ مل جائیں، 4 صحابہ کی مثل نہیں ہو سکتے. اور سارے مل جائیں، ابو بکر کی مثل نہیں ہو سکتے. بے شک. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. یا زندہ باد زندہ باد. ہر نبی شان والا، ہر رسول شان والا، لیکن تمام رسولوں اور شان انبیاء کی شان ایک طرف اور مدینے والے کی شان ایک طرف ہے. اس لیے میرے امام نے فرمایا خالق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خالق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. اچھا خیر بھائی، ہاں جی، او ایسا جس وقت اساں اے نعت پڑھی نا، ہن میں اپنی بولی بولیندا پیاں، کان ہی نہیں رکھو. کان، دل، دماغ تے اکھی، یہ 4 چیزاں جیندیاں میری طرف اس نے کو سمجھ آوے سے. جس وقت اساں اے نعت پڑھی نا تے او جڑے بیٹھے ہیں نا، او مولوی گنجے سر والے، انہاں سارے جھکا منہ کیتا. تے جو جھنگوی مولوی ہے نا، جھنگوی، اون دے سر تے میں این ماریا، میں وہ تے منہ کر مولوی آ، وہ جھکا منہ کیتی بیٹھا ہوئے. اچھا میرے کو بھی نام مراد دا قد چھوٹا، میں کہو چا منہ کر، جھکا منہ. وہ رات قبلہ کاری صاحب پتہ نہیں کیویں گزری، جویں صبح ہوئی نا، صبح تے جیل دے وچ 8-9 بجے دے قریب جیل دا نمبردار آندا ہے. کون آندا ہے؟ جاؤ گے تو پتہ چل جائے گا. او صبح 9-10 بجے جیل دا نمبردار آندا ہے دورہ کرن، تے وہ ہر بیرک وچ آندا ہے. تے جس وقت ساڈی بیرک وچ آیا نا نمبردار، وہ ارہی برادری دا سی پنجابی، جس وقت آیا، ہاں بھئی کی حال ہے؟ تو جڑے مولوی سن نا چاروں جھنگوی اینڈ کمپنی، وہ چاروں کہن لگے نمبردار جی سانو اتھوں کڈو، کسے ہور کمرے چ بھیجو، اتھے اسی نہیں رہنا. بھئی کیوں؟ وہ منڈے بھی آئے نے ختم نبوت دے تے تسی مولوی ختم کیوں کڈیے؟ کٹھے رہو تسی مولوی سارے. کہنے لگے نہیں اسی نہ منڈیاں نال نہیں رہنا. وہ بھئی کیا وجہ؟ بس اسی نہیں رہنا، سانو کڈو. وہ نمبردار میرے کو آیا، کہنے لگے اقبال ازری یار مولویوں نال کی کیتا ہے تساں؟ وہ تو بڑے پریشان نے، سانو کڈو. کوئی بم کوئی چاقو واقو تو نہیں تواڈے کول؟ میں کہ نہیں میرے کول ایٹم بم ہے. وہ کہنے لگا اللہ واسطے چپ ہو جا یار، ایٹم بم دکھا. میں کہ پھر دیکھ، سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی. کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے